اب میں ایک ایسی ہستی کو، ایک ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو محبان پیر و مرشد بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ میں شامل ہیں۔ مختلف ٹی وی چینلز پر آپ اکثر ان کو دیکھتے رہتے ہیں، بہت ہی عظیم علمی سکالر بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر عطاء المصطفیٰ جمیل راٹھور طیبی صاحب ہیں، ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ 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 لا شریک لہ ازلی ابدی لا اول لہ ولا آخر لہ الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين الحميد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز جملہ اجلہ و افاضل علماء کرام، انتہائی مکرم و محترم مشائخ اعظام، بالخصوص بالتخصیص سجادگان شرقپور شریف حضرت قبلہ میاں ابو بکر صاحب زیدہ مجدہ الکریم، میاں ولی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور سجادگان مکان شریف اور کوٹلہ شریف، اور انتہائی محترم مکرم حضرت ذو المجد والکرم، منبع کرم، معدن کرم، مصدر کرم، مخزن کرم، بحر کرم، ابر کرم، صاحب جود و کرم، قاسم کرم، ولایت کرم، عمدۃ الصالحین، زبدۃ السالکین، عارف حقائق، مرجع خلائق، صاحب زیب آستانہ کرم، حضرت قبلہ پیر میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، صاحبان عرس، ہم سب میں اعلیٰ حضرت گنج کرم رحمۃ اللہ علیہ، پیر محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر غضنفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے تمام بیلیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ پنڈال مجھے چھوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ 24 تاریخ سے آج 5واں دن ہے، دیوانوں کا اجتحام ہے، ایک شمع روشن ہے اور پروانے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم کعبہ میں جاتے ہیں، جسموں کا طواف ہوتا ہے، اور یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا طواف ہوتا ہے۔ یہاں پر ہماری صفائی اور طہارت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو آج پروانے اور دیوانے اپنے جنون کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ الحمدللہ کرما والا شریف کے اطراف و اکناف میں بکھرے ہوئے موجود ہیں۔ پنڈال چھوٹا انشاءاللہ، آئندہ میں گزارش کروں گا کہ بڑا لگایا جائے۔ یہ حضرت صاحب کے بیلیوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، یہ مت سمجھیں کہ یہ جگہ کافی ہوگی۔ میرا یقین ہے کہ اگر آپ جی ٹی روڈ پر یہ اجتماع شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہاں سے شروع ہوگا، لاہور شریف تک، داتا دربار تک مجمع پہنچ جائے گا۔ اپنے دلوں میں یقین مستحکم رکھیں
لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس دفعہ الحمدللہ شیخ اصغر صاحب نے اپنا حصہ ڈالا. پھول یہاں پر موجود ہیں اور تازہ پھولوں کی مہک موجود ہیں, اور ان پھولوں کے اندر مختلف گلدستے یہاں پر موجود ہیں. تو اپنی تمہیدی گفتگو کے بعد میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں. اس کی مختصر سی توجیحات کو, وضاحت کو پیش کر کے انشاءاللہ رخصت چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو, اگر اپنے رب سے محبت کرتے ہو, اپنے رب سے الفت و انس رکھتے ہو, تو پھر اس دعوے محبت کی دلیل کے طور پر تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی. ارے خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اگر دعوے میں سچے ہو تو دلیل کے طور پر اس کے پیارے مصطفیٰ کی محبت کو پیش کرو. لہٰذا اللہ محبت مصطفیٰ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, طلب کر رہا ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے, ہمارے زمانے کا دستور ہے کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کسی کی محبت کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہو اس کے دلیل کے طور پر اس کے حکم کو مانو, اس کی اطاعت بجا لاؤ. تو رب کو بھی یہاں پر یہی کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری عبادت کرو, مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو, مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری فرما برداری کرو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز مختلف ہے. وہ فرما رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو, دلیل چاہتے ہو محبت کی, تو پیارے مصطفیٰ کو اپنا محبوب بنا لو. لوگوں جو میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے, میں انہیں عام نہیں رہنے دیتا, ان عام لوگوں کا مقام بلند کر کے ان عام لوگوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اگر کوئی بننا چاہتا ہے تو آیا مبارکہ نے بتا دیا کملی والے آقا سے محبت کرنا ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رب کہاں سے ملا ہے؟ ہمیں رب ملا ہے, رب ہے, یہ خبر ہے. اور یہ خبر دینے والے مخبر صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ شہرک سے بھی قریب ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ یہ اتنا قریب ہے یہ پتہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تو کافر سے بھی قریب ہے, لیکن کافر کو رب کا معلوم ہے کہ رب کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا. فقط اہل ایمان رب کو مانتے ہیں. معلوم ہوا ہمیں رب کا پتہ ملا ہے. رب کا پتہ بھی اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ پتہ بھی در محمد مصطفیٰ سے ملا کرتا ہے. لہٰذا جب پتہ وہاں سے مل رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ پیارے کو محبوب بنا لو. ارے جو میرے پیارے سے قریب ہو جاتا ہے میں رب ہو کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ دعویٰ خدا کی محبت کا اور دلیل کے طور پر محبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کی جا رہی ہے. تو ایسا کیوں ہے دوستو؟ یہ بہت ضروری تھا, یہ بہت ضروری تھا. اس لیے کہ ہمارا رب بڑا حکیم ہے, وہ احکم الحاکمین ہے. وہ جانتا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والے عین ممکن ہے کہ میرے محبوب سے محبت نہ کرے. مجھ سے محبت کا تو دعویٰ کریں لیکن ان کا سینہ عشق محمد مصطفیٰ سے خالی ہو. اور آج واقعہ بھی یہی ہے. بتائیے یہودی اللہ سے محبت کرتا ہے نا؟ کرتا ہے. عیسائی بھی کرتا ہے, مجوسی بھی کرتا ہے. لیکن رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ تو بہت دور کی بات, رسول اللہ کی محبت کا انکار کرتا ہے, آپ کو ماننے سے انکار کرتا ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کی محبت کو دلیل کے طور پر لے کر آؤ. اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والے میرے محبوب سے محبت نہ کریں, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی محمد عربی سے محبت کرنے والا ہو اور محمد کے خدا سے محبت نہ کرتا ہو. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی محبت کو بطور دلیل پیش کیا. اسی فارمولے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر کوئی رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل کے طور پر کیا کرے گا؟ دعویٰ اوپر کا اور دلیل نیچے کی پیش کی جاتی ہے. پہلے خدا کی محبت کا دعویٰ تھا تو دلیل نیچے کی, محمد مصطفیٰ کی محبت کو پیش کیا گیا. اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام بھی دعویٰ ہے, وہ دعویٰ کرتے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے. رسول کی محبت کا دعویٰ تو اس کے لیے دلیل کیا پیش کی جائے گی؟ دلیل کے طور پر اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کی محبت کو پیش کیا جائے گا.
اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی رسول کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن اصحاب رسول کو گالیاں دیتا ہو، کوئی رسول کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن اہل بیت اطہار سے منہ پھیر چکا ہو۔ لہٰذا اگر دلیل پیش کرنی ہے تو پھر رسول کی محبت کے لیے ان نفوس قدسیہ کو بطور دلیل پیش کریں گے۔ اس لیے کہ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی رسول سے محبت کرے، اصحاب اور اہل بیت سے محبت نہ کرے، لیکن دوستو پوری کائنات میں آپ کو ایک بھی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی اصحاب رسول سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے اور اس کا سینہ عشق محمد مصطفیٰ سے نہ دھڑکتا ہو۔ لہٰذا دعویٰ اوپر کا، دلیل نیچے کی۔ اور مزید آگے آئیے، اگر کوئی اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو دلیل کے طور پر ائمہ مجتہدین کی محبت کو پیش کرنا ہوگا، اس لیے کہ کوئی مصلحتاً ہو سکتا ہے حنفی بن جائے، کوئی مصلحتاً حنبلی بن جائے، کوئی شافعی بن جائے، کوئی مالکی بن جائے، لیکن حقیقت میں وہ ان سے بغض رکھتا ہو، ان سے نفرت کرتا ہو۔ لہٰذا اگر کوئی اصحاب اور اہل بیت کی محبت کے دعوے میں سچا ہے تو دلیل کے طور پر ائمہ مجتہدین کی محبت کو پیش کرے گا۔ اور ایک قدم آگے بڑھائیے کہ اگر کوئی اصحاب اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر بطور دلیل اسے غوث العظم کی محبت کو پیش کرنا ہوگا، اسے بطور دلیل شاہ نقشبند کی محبت کو پیش کرنا ہوگا، شہنشاہ سہرورد کی محبت کو پیش کرنا ہوگا، ارے داتا حجویری کی محبت کو پیش کرنا ہوگا، دلیل کے طور پر خواجہ اجمیری کی محبت کو پیش کرنا ہوگا، دلیل کے طور پر بابا فرید گنج شکر کی محبت کو پیش کرنا ہوگا، اور دلیل کے طور پر بابا کرما والے گنج کرم کی محبت کو پیش کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ تو ممکن ہے کہ کوئی اہل بیت اور اصحاب کی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو لیکن چشتیت سے خوف زدہ ہو، قادریت سے نفرت کرتا ہو، کوئی نقشبندیت سے بغض رکھتا ہو، کوئی سہروردیت کا انکار کرتا ہو۔ لہٰذا یہ تو ممکن ہے کہ اہل بیت اور اصحاب کی محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ تمام ائمہ طریقت سے نفرت کرتا ہو، لیکن دوستو آپ کو ایک بھی قادری ایسا نہیں ملے گا، آپ کو ایک بھی نقشبندی ایسا نہیں ملے گا، آپ کو ایک بھی مجددی ایسا نہیں ملے گا، آپ کو ایک بھی داتا کا ماننے والا ایسا نہیں ملے گا، خواجہ کا ماننے والا ایسا نہیں ملے گا، اور مجھے کہنے دیجئے آپ کو ایک بھی طیبی ایسا نہیں ملے گا جو حضرت طیب شاہ سے محبت کرتا ہو، کرما والے سے محبت کرتا ہو اور اس کا سینہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کی محبت سے نہ دھڑکتا ہو۔ آپ کو پوری کائنات میں ایسا نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو کوئی طیبی ملے گا، کرما والے کا کوئی غلام ملے گا، خدا کی قسم اگر اس کی ایک دھڑکن لب کی صورت میں اگر نکلتی ہے وہ اصحاب رسول کی محبت سے دھڑکتی ہے تو اس کا دوسرا سانس محبت اہل بیت اطہار سے دھڑکتا ہے۔ یہ الحمدللہ وہ فارمولہ ہے جو حق و باطل کی تمیز کا فارمولہ ہے۔ حضرت صاحب سے فیض لیتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا، اب اگر کوئی جھوٹا شخص اصحاب رسول کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو، اگر کوئی جھوٹا شخص اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور نام بھی بھلے ہی ہمارا اہل سنت والجماعت اختیار کر لیتا ہو، لیکن اگر اس کی زبان پر اہل بیت اطہار کی گستاخی آ گئی، اگر اس کی زبان پر چشتیت کی، اگر اس کی زبان پر قادریت نقش بندیت کی گستاخی آ گئی، اس کی زبان پر اصحاب اور اہل بیت رسول کی گستاخی آ گئی، تو سمجھ جائیے کہ نہ یہ قادریت نقش بندیت سے محبت کرنے والا ہے، نہ یہ ائمہ مجتہدین سے محبت کرنے والا ہے، نہ یہ اصحاب اور اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، نہ یہ کمری والے آقا سے محبت کرنے والا ہے، اور نہ ہی یہ خدا سے محبت کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر چاہتے ہو دلیل مل جائے تو پھر حضرت صاحب کے آستانے کو تھام لیجیے، اس کو تھام لیں گے یقیناً آپ کو ساری دلائل مل جائے گی۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم مختلف نعرے لگاتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں نعرہ کم از کم ایسا ضرور لگائیے کہ جس سے آپ کو اپنی پہچان اور شناخت بھی مل جائے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ ہماری پہچان ہے الحمدللہ، لیکن فردر مزید ایتھینٹسٹی اگر آپ کو چاہیے، آپ کو تیقن اور یقین کی دولت چاہیے، آپ کو حق و باطل کی تمیز چاہیے، تو پھر نعرہ آپ کو قدر مختلف لگانا چاہیے، اور لوگ لگاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بر صغیر میں، اور پھر میں امریکہ دیگر جگہوں پر حضرت صاحب کی کرم سے جب بھی جہاں جاتا ہوں تبلیغ کے نقطہ نظر سے، تو وہاں پر چند نعرے ضرور لگائے جاتے ہیں۔
نعرہ ایک لگتا ہے خواجہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، داتا کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، غوث کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم نعرہ لگاتے ہیں کرما والے کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، کرما والے کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ہم یہ نعرے لگاتے ہیں تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نعرہ لگانا ہی تھا اور لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں تو یہ لگانا چاہیے تھا کہ رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اصحاب رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت اطہار کو دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ خواجہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، غوث کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے؟ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نعرہ لگا کر دراصل ہم باطل کو باہر نکالتے ہیں اور حق کو اپنے درمیان جمع کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، بیلیوں بڑی توجہ سے سننا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے تو اس میں وہ لوگ شریک ہو جائیں گے جو اصحاب رسول کو چھوڑ چکے ہیں، اس میں وہ بھی شریک ہو جائیں گے جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ چکے ہیں۔ رسول کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن کیا دلیل کے طور پر اصحاب کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہی۔ لہذا یہ نعرہ لگائیں گے تو ممکن ہے کہ صحابہ کی گستاخ بھی شامل ہو جائیں، اہل بیت کے گستاخ بھی شامل ہو جائیں۔ لہذا ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں لیکن پہچان کے لیے پھر غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی کہے اصحاب کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو اس نعرے میں وہ شریک ہو جائیں گے جو اہل بیت اطہار کو چھوڑ چکے ہیں، جو اہل بیت اطہار پر تبرہ کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے اہل بیت اطہار کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے تو اس میں وہ ملعون بھی شریک ہو چکے ہیں جو اصحاب رسول کو باقاعدہ گالیاں دیا کرتے ہیں۔ لہذا دوستو نعرہ ایسا لگاؤ کہ حق و باطل کی تمیز ہو جائے۔ لہذا ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ میر طیب علی شاہ بخاری کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم کرما والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے جب کرما والے کا دامن نہیں چھوڑا ہے تو خدا کی قسم ہم شرقپور شریف کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ارے شرقپور کا نہیں چھوڑا ہے تو پھر مکان شریف کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم کیلا والے شریف کا بھی دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا نہیں چھوڑا ہے تو ہم مجدد پاک کا دامن بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ارے ہم پھر مجدد پاک سے آگے جائیں تو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے ہم صدیق عمر عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ہم کملی والے آقا محمد مصطفیٰ کا بھی دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوستو کرما والے کا دامن ہم نے ایسا تھام لیا ہے کہ کرما والے کا دامن جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو رسول تک اس کے ہاتھوں میں سارا ہی دامن آ جاتا ہے۔ تو یہ حضرت صاحب جو 5 اصول بتایا کرتے ہیں بابا جی سرکار، اسی کی ایک تشریح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اتصال ہو طریقت میں اور ماشاءاللہ نسب میں بھی اتصال، تو پھر کیا کہنا۔ لہٰذا یاد رکھ لیجئے نعرہ ایسا لگائیں کہ ایک دامن ہاتھ میں آئے، آپ کو سارے دامن پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم کرما والے کے غلاموں، آپ کرما والے کا دامن تھام لیجئے۔ جو کرما والے کا دامن تھام لیتا ہے تو رسول اللہ تک سارے دامن ہاتھ میں آ جاتے ہیں، اور جو رسول تک پہنچ جاتا ہے وہ بارگاہ رب العلا تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اس دامن کو تھام لیجئے۔ اور آج عرس کا موقع ہے، میں آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ عرس کا موقع ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب یہ عرس کیوں ہے؟ علماء کرام قرآن و احادیث سے آپ کو دلائل دیا کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پر ایک چھوٹی سی عقلی اور بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں کہ عرس کس کا ہوتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عرس کس کا ہوتا ہے اور سوگ کس کا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے جو اللہ کے قانون کو جس پر اپلائی کیا گیا ہو اور موت ذائقہ بن کر آئی ہو اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد پھر وہ جی اٹھتا ہو اور قبر میں جا کر جس کو جنت کے باغ مل گئے ہو وہ دنیا سے تو رخصت ہو جاتا ہے، لیکن جب تک قیامت قائم ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہم ان کا عرس مناتے رہیں گے۔ تو جو مرتا ہے اس کا عرس ہوتا ہے، اور جو مرا رہتا ہے اس کا یوم سوگ ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے، جو مرا رہتا ہے، جو گرفتار رہتا ہے اس کا یوم سوگ ہوتا ہے۔ دیکھیے 2 شخص ہیں، گاؤں سے گئے، شہر میں آئے، ایک نے وہاں پر جا کر کام کاج شروع کر دیا، کاروبار کر لیا، دوسرا آیا اس نے چوری چکاری کی، اسے پولیس پکڑ کر لے گئی۔ ایک شخص نے آ کر محنت مزدوری کی، اب وہ اچھا مال کما رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، گھر سے تو دور ہے لیکن اپنے گھر والوں کو دوستوں کو برابر تحفے بھیج رہا ہے، اور دوسرے
کہ رشتہ دار پریشان ہے کہ ہمارا بندہ بھی گیا ہوا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بھیج رہا، کیوں نہیں بھیج رہا؟ وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ تو یاد رکھیے جو مرنے کے بعد گرفتار ہو جاتے ہیں وہ اپنے سائلین کو، مریدین کو کچھ نہیں دے پاتے ہیں، اور جو مرنے کے بعد اللہ کے انعام و اکرام میں آ جاتے ہیں، سائلین جو بھی مانگتے ہیں مانگتا بعد میں ہے، پہلے صاحب عرس اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے، اس لیے کہ آزاد ہے۔ اللہ مقامات کو، درجات کو بلند کر رہا ہے۔ اور کوئی کہے کہ موت مٹانے کے لیے آتی ہے، نہیں صاحب، میں نے اپنے ایک استاد سے ایک مثال سنی کہ ریاض الجنہ، مدینہ المنورہ کا مقام، مسجد نبوی کا، اس ریاض الجنہ میں ہمارے نبی ممبر تک آتے ہیں، پھر واپس کاشانہ نبوت میں جاتے ہیں، تو زمین تو بہت ہے لیکن جس زمین پر ہمارے نبی کے قدم پڑ جاتے ہیں اللہ اس زمین کو معمولی نہیں رہنے دیتا، اس زمین کو جنت کا باغ بنا دیا کرتا ہے۔ اور قیامت قائم ہوگی تو وہ زمین اور ریاض الجنہ کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جس زمین پر مصطفیٰ کریم کے قدم پڑ گئے اسے قیامت نہیں مٹا سکتی، اور جس اللہ کے ولی کی نگاہوں میں مصطفیٰ کا جلوہ آ جاتا ہے اسے موت نہیں مٹا سکتی ہے۔ لہذا ہمارے حضرت، اور موت ہمیں مٹانے کے لیے ہی نہیں آتی، موت ہمیں مٹانے کے لیے نہیں آتی بلکہ موت تو کملی والے آقا سے ملانے کے لیے آتی ہے، کملی والے آقا کا دیدار کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جو مٹنے جاتا ہے اس کو یوں ہی پھینک دیا جاتا، لیکن جب انسان مرتا ہے تو اسے نیا لباس پہنایا جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ مٹ رہا ہے یا کسی سے ملنے جا رہا ہے، مٹنے جا رہا ہے یا ملنے؟ نیا لباس پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، اسے نہلایا جاتا ہے۔ حاجی حج پر جاتا ہے تو وہ بھی اسی کفن نما لباس کو پہن کر جاتا ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ ہم سب کے نبی کا بھی اکثر لباس یہی تھا، اب اکثر یہی دو چادریں زیب تن کیا کرتے تھے، لہذا حاجی کو بھی یہی کفن نما لباس پہنایا جاتا ہے۔ حاجی بھی اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہا ہے، اور کس سے ملنے جا رہا ہے؟ نبیوں کے نشانات سے ملنے جا رہا ہے۔ ارے حاجی کا بھی وہی لباس، مرنے والے کا بھی وہی لباس، وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر نبیوں کی نشانیوں سے ملنے جا رہا ہے، اور مرنے والا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے حبیب کے دیدار اور جلوے سمیٹنے کے لیے جا رہا ہے۔ لہذا وہ مٹنے نہیں جا رہا۔ اب دوستو فرق یہ ہے، اللہ کا ولی دنیا میں بھی رسول اللہ کا انتظار کرتا ہے اور رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ تو جس کو دیدار ہوتا ہے اس کا عرس ہوتا ہے، اور جس کو انکار ہوتا ہے اس کا یوم سوگ ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کی شان تو یہ تھی کہ آپ حاضری والے بزرگ تھے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ لیکن دوستو آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے کرم والے کے غلام، حضرت صاحب تو یہاں پر بھی دیدار ہے، وہاں پر بھی دیدار ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پر انتظار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد آقا کا دیدار کرتے ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیدار عطا فرمائے، اور ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا عرس بعد میں منایا جائے، لیکن میں دعا کرتا ہوں حضرت صاحب کے وسیلے سے کہ اللہ ہم سب کی نسلوں کو صبح قیامت تک حضرت صاحب کے عرس میں حاضر ہوتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ دوستو یہاں پر فقط روحانیت نہیں ملتی، دنیا بھی ملتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا جا کے پرائم منسٹر کے پاس ملے گی، پریزیڈنٹ کے پاس ملے گی، سیاسی لٹیروں اور وڈیروں کے پاس ملے گی، نہیں، خدا کی قسم دنیا بھی یہاں ملتی ہے، آخرت بھی یہاں پر ملتی ہے۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ عرض قرض مرض اس کے لیے لوگ آتے ہیں، اور میں جس چیز کے لیے بیٹھا ہوں اس کے لیے لوگ کم آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو بات یہ ہے کہ دوستو اپنے اندر ربط، ضبط اور خبط پیدا کر لیجئے۔ ربط کیا ہے؟ کمیونیکیشن۔ حضرت کرمارہ شریف سے کمیونیکیشن کر لیجئے، رابطہ استوار کر لیجئے۔ ضبط اپنے اندر صبر اور برداشت کر لیجئے، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے تو اس کو برداشت کر لیجئے، اور خط بھی پیدا کر لیجئے، اپنے اندر جنون پیدا کر لیجئے کہ اب ہم نے گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت اور گستاخان اولیاء کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب ہم نے اپنے نعروں کے ذریعے اپنی خود بھی پہچان اپنے بچوں کو کرانی ہے، اپنے مخالفین کو بھی کرانی ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی سچ پر ہیں، ہم ہی ثواب پر ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت عطا فرمائے، اور بلیو کیجئے مجھے تو سب کچھ یہاں پر ملا ہے،
مجھے پتا ہے میرا وقت ہو گیا ہے، لیکن میرے وقت ختم ہو گئے، جذبات ختم نہیں ہوئے، میرے جذبے باقی ہیں۔ ارے میں یہاں پر آتا تھا، نہ میرے پاس سواری تھی، مجھے دنیا ملی ہے، مجھے آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ، میرا ایمان ہے۔ میں یہاں پر آتا تھا، نہ میرے پاس سواری ہوتی تھی، نہ مجھے بولنا آتا تھا، یہی اسٹیج تھا، میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ حضرت صاحب کے قدموں میں چلا گیا، میں نے عرض کی کہ حضرت صاحب آپ نے کسی کو اچھڑوی بنا دیا، عالموں کا عالم بنا دیا، کسی کو آپ نے اکاڑوی بنا دیا۔ حضرت میں بھی تو آپ کا خادم ہوں، مجھے بھی کچھ بنا دیجئے۔ خدا کی قسم اس دن کا دن ہے، اب لوگ پیچھے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈیٹ دے دیجئے۔ یہ حضرت صاحب کا فیض ہے، یہ حضرت صاحب کا کرم ہے۔ مجھے تو بولنے کی طاقت نہیں، نہ میری زبان ایسی، نہ میرا کردار ایسا، نہ میرا اخلاص ایسا، سب ان کا کرم ہے۔ یہ دنیا دیتے ہیں اور دنیا میں شفا بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی شفا حضرت صاحب کے جوڑوں کے صدقے میں ملی۔ میری والدہ کو ڈاکٹر نے 15 سال پہلے جواب دے دیا تھا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، بائی پاس ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی والدہ کو جہاز کے اندر ہوا دیتے ہوئے لا رہا تھا، انہیں پسینے چھوٹ رہے تھے، حضرت صاحب کے قدموں میں آئے۔ نہ کوئی انویسٹیگیشن، نہ کوئی لیبارٹریز میں بھیجا گیا، نہ کوئی تعویذ دیے گئے، نہ کوئی دم پڑھا گیا، نہ کوئی پیسوں کا مطالبہ کیا گیا، بس آپ نے کہا لنگر کھا لو، بیلیو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ میری والدہ جہاز میں آ رہی تھی، خدا کی قسم پسینے، سویٹنگ ہو رہی تھی، ہم جو ہے ان کی زبان کے نیچے گولیاں رکھ رہے تھے کہ کسی طریقے سے سفر کٹ جائے۔ وہی جہاز تھا، ایرو ایشیا اس زمانے میں چلتا تھا، وہی جہاز تھا۔ آتے ہوئے والدہ پسینے سے شروبار تھی، لیکن حضرت صاحب کے فیض سے شفا لے کر گئی ہے۔ وہی جہاز تھا، وہی میری والدہ تھی، پہلے روتے ہوئے آ رہی تھی، اب راستے بھر درود شریف پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے واپس جا رہی تھی۔ تو یہ فیض کا دریا ہے، ان کو تھام لیجئے۔ اور میں حضرت صاحب سے درخواست کروں گا، حضرت صاحب کے سارے وہ اولاد جو مریدین ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اور وہ اولاد جو حضور کے نسب سے ہے ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خانوادے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے، اور ان کے فیض سے اللہ ہم منگتوں کی جھولیاں بھرتا رہے، آمین۔ السلام علیکم۔